یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی کہے کہ دودھ کا رنگ سفید ہے، پھر وہی شخص کہے کہ دودھ کا رنگ سرخ ہے، تو بظاہر کنٹرڈکشن ہے، تعارض ہے، بظاہر اس میں جھوٹ نظر آ رہا کہ اللہ کے کلام میں کنٹرڈکشن ہے۔ ہم کہتے کنٹرڈکشن نہیں ہے، اور اس کنٹرڈکشن کے ازالے کے لیے تمہیں بریلی کا سفر اختیار کرنا ہوگا، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہوگا۔ کیسے؟ اعلیٰ حضرت کی وضاحت سماعت فرمائیں، اور میں اس مثال سے یہ بات سمجھا دوں گا انشاءاللہ۔ اگر کوئی کہے، ہمارے ہاں حضرت سید سلمان چشتی موجود ہیں، اگر یہ کہیں دودھ کا رنگ سفید ہے، پھر یہی کہیں کہ دودھ کا رنگ سرخ ہے، کوئی شخص کہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کے کلام میں کذب ہے، جھوٹ ہے۔ اب امکان کذب کے مسئلے کو یاد رکھیے گا کہ ان کے عقائد میں، ان کے نظریات میں ہر بات کا نتیجہ یہی نکلتا ہے، گویا محسوس ہو رہا ہے ہر عقیدے کے ذریعے کسی نہ کسی طریقے سے وہ اللہ کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہر عقیدے کا منطقی نتیجہ یہی نکلے گا جو نظریات کو پیش کریں۔ اب دیکھیے ہماری وضاحت سنیے، اللہ ہی علم غیب جانتا ہے، حضور بھی جانتے ہیں، بظاہر کنٹرڈکشن ہے، یہ کہہ رہے ہیں دودھ کا رنگ سفید، پھر یہی کہیں کہ نہیں دودھ کا رنگ سرخ ہے۔ اب اپیرنٹلی تعارض ہے، بظاہر کنٹرڈکشن ہے۔ ان کے پاس حبیب جامی صاحب آتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جناب کچھ لوگ بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہاں جھوٹ بولا؟ انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں آپ کے بقول دودھ کا رنگ سفید ہے، پھر کچھ عرصے کے بعد پھر آپ نے کہا دودھ کا رنگ سرخ ہے، تو آپ کا ایک جملہ سچا ایک جملہ جھوٹا۔ اب غور کیجیے، اللہ ہی علم غیب جانتا ہے، پھر حضور بھی جانتے ہیں، اپیرنٹلی کنٹرڈکشن۔ انہوں نے کہا نہیں، وہ بندہ منافق ہے، دراصل مجھ سے نفرت کرتا ہے، بار بار مختلف بہانوں سے مجھے جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تجھے میں بتاؤں، جب وہ پہلی مرتبہ دودھ کا پیالہ لے کر آیا، پہلی مرتبہ دودھ کا پیالہ لے کر آیا تو وہ خالص دودھ تھا، خالص دودھ تھا، فقط دودھ تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا چشتی صاحب اس کا رنگ کیا ہے؟ میں نے کہا اس کا رنگ فقط سفید ہے، اس کا رنگ فقط سفید ہے۔ فقط اللہ ہی علم غیب جانتا ہے، یاد رکھیے گا، اس کا رنگ فقط سفید ہے۔ تو وہ تو کہتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ دودھ کا رنگ سرخ بھی ہے۔ کہا نہیں، اصل بات یہ ہے دودھ کا ذاتی رنگ سفید ہے، روح افزا کی عطا سے عطائی رنگ سرخ ہو گیا۔ وہ اصل میں شربت ڈال کے لایا تھا، دودھ میں شربت ڈال کے لایا تھا، جب شربت مکس کیا تھا منافق، مجھے جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب میں نے کہا دودھ کا رنگ سفید ہے تو میری مراد یہ تھی دودھ کا ذاتی رنگ سفید ہے، لیکن جب اس نے مجھے دوسری مرتبہ مجھ سے پوچھا دودھ کا رنگ کیا ہے تو اس نے اس میں سرخ شربت ڈالا تھا، تو میں نے کہا ہاں ذاتی رنگ تو فقط سفید ہے، عطائی رنگ سرخ ہو جاتا ہے۔ تعارض ختم، کنٹرڈکشن ختم۔ انہوں نے بتایا جھوٹ نہیں بول رہے، ان کے کلام میں کوئی تعارض نہیں۔ اللہ نے فرمایا فقط اللہ ہی علم غیب جانتا ہے، فقط اللہ ہی علم غیب جانتا ہے۔ کچھ لوگوں نے فقط اسی آیت کا پرچار کیا، فقط اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ جب ہم نے دوسری آیات کا مطالعہ کیا، اللہ فرماتا ہے انبیاء جانتے ہیں، تو پتہ چلا ذاتی علم غیب اللہ کا ہے، عطائی علم غیب انبیاء کا ہے، کونین کے والی کا ہے، مدینے والے کا ہے۔ لیکن یہ وضاحت، یہ تشریح ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ یہ تشریح ہمیں اہل سنت سے ملتی ہے۔ جب ان کی وضاحت ہم تک پہنچ جاتی ہے تو پھر دل سے صدا نکلتی ہے، ارے شرک تھا جب ناز کرنا، شرک تھا جب ناز کرنا آقا تو عالم پر۔ اس دور میں، اس نازک دور میں اللہ نے امام احمد رضا کو بھیجا اور بتا دیا یہ امت توحید ہے، یہ امت شرک نہیں ہے، یہ امت شرک نہیں کر سکتی۔ وہ لوگ امت کو شرک کے تانے دیا کرتے تھے، تم نے شرک کیا، تم نے بدعت کی، تم نے گمراہی پھیلائی۔ اعلیٰ حضرت آئے، انہوں نے کہا یہ امت شرک نہیں کر سکتی، یہ امت توحید ہے۔ اور یہی ہمارا پیغام، یہی پیغام ہم یہاں بھی، برطانیہ بھی، پوری دنیا میں یہی پیغام پھیلا رہے ہیں۔ اگر کسی کا کوئی سوال، کوئی آبجیکشن اس حوالے سے ہو، فقط یہاں نہیں، یہاں پر دعویٰ کرنا، یہاں پر اپنوں میں بیٹھ کر نعرے لگوانا بڑا آسان ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم مدینہ المنورہ کے اماموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ہم نے کہا تھا ہم تمہارے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، ہم تمہاری ابتدا میں اپنی نمازیں برباد نہیں کرتے،
हम अहले हक है, अहले सुन्नत है, हमारा अकीदा सच्चा। और इस हवाले से कोई एतराज करे, हम यहाँ भी कहते हैं, वहाँ भी कह के आए हैं। हमारे हाथों में हथकड़ियाँ उन्होंने पहनाई थी, पाँव में बेड़ियाँ डाली थी, हमने बरतानिया में भी कहा, पाकिस्तान में भी कहा, आज बम्बे में भी कहते हैं। मुझे याद दिलाया गया वो जुमला कि बम्बे की छोटी छोटी गलियों के छोटे छोटे मेंढकों से लेकर बम्बे में फतवे देने वाले, मेरे आका के गुस्ताख, मेरे आका की तौहीन करने वाले, मेरे आका की अजमतों के तराने अलापने वालों पर शिर्क और बिदअत के फतवे देने वालों, कान खोल के सुन लो। अगर आते हो आओ, सवाल करो, पूछते रहो, शरारत की नीयत से नहीं, हिदायत की नीयत से तो पूछते रहो, जब तक तुम्हारे मन का मुफ्ती मुतमईन नहीं हो जाता। रब्बे काबा की कसम, तुम पूछते रहोगे, हम जवाब देते रहेंगे। कुरान के जरिए, हुजूर के फरमान के जरिए, हदीस के जरिए हम जवाब देते रहेंगे। लेकिन अगर फिर भी तुम्हारी तसल्ली नहीं होती, तशफ़ी नहीं होती, तो आओ मुनाज़रा कर लो। बम्बे की छोटी छोटी गलियों के छोटे छोटे मेंढकों से लेकर इन छोटे छोटे गऊ के छोटे छोटे मेंढकों से लेकर सऊदीया के मगरमच्छों को ले आओ।